بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں چینل انٹرسٹنگ فیکٹ۔ معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قدیم لوحوں اور ڈرائنگز میں جا بجا پرندوں جیسی تصویریں ملتی ہیں۔ متعدد تصویروں میں پروں والے انسان آسمان تک اڑ کر جا رہے ہیں۔ آغاز انسانیت کے دور ہی سے پرندوں کی طرح اڑنا ہماری عظیم ترین تمنا رہی ہے۔ اڑنے کی ابتدائی کوششیں دراصل پرندوں ہی کی نکالی تھی۔ متعدد تجربات میں انسانوں نے بازوؤں اور ٹانگوں کے ساتھ پر باندھ کر خواب کو حقیقت میں بدلنے کی بہادرانہ کوششیں کی، لیکن وہ ناکام ہوئے اور اکثر مارے یا زخمی ہو گئے۔ لیکن 100 سال پہلے ارسطو، لیونارڈو اونچی اور گلیلیو کے خواب حقیقت میں بدل گئے۔ یہ کارنامہ اوہایو کے 2 بائیسیکل میکینکوں نے انجام دیا۔ اس کہانی کے مرکزی کردار رائٹ برادران ہیں، لیکن دیگر کئی معاون کرداروں اور محصور کن اسکرپٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ 19ویں صدی میں بجلی کی قوت پر مبنی پرواز کا بنیادی تھیوریٹیکل کام ہو چکا تھا۔ ایک امیر کبیر برطانوی فلسفی، سیاستدان اور معلم سر جارج کیلے نے پر کی ساخت اور قوت کے کم وزنی محاذ پر تحقیق شروع کی۔ جارج نے کہا کہ پر کے ڈیزائن میں آگے جانے اور اوپر اٹھنے کی دونوں صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پر کا زاویہ بھی اوپر اٹھنے کی قوت پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کی یہ پیشن گوئی بالکل درست ثابت ہوئی کہ آگ پکڑنے والے پاؤڈروں یا محلولوں کے اچانک جلنے سے پیدا ہونے والی قوت آگے بڑھنے میں مدد دے گی۔ سر جارج کیلے نے 1804 میں کی ہوئی تحقیق کی بنیاد پر ایک چھوٹا سا گلائڈر بنایا۔ 1809 میں اس نے ایک زیادہ بڑا مگر انسانی پائلٹ کے بغیر چلنے والا ماڈل تیار کیا۔ مزید تحقیق کے نتیجے میں ایک اور گلائڈر بنا جس کے ساتھ ایک قابل حرکت دم لگی ہوئی تھی۔ اس نے اسکول کے ایک لڑکے کو اس آلے کے ذریعے پہاڑی کے اوپر سے پرواز کرنے پر رضامند کر لیا۔ سر جارج کیلے ان عظیم اختراعات کے باوجود اپنے عہد کی ٹیکنالوجی سے آگے نہیں جا سکتا تھا۔ قوت کے لیے دستیاب واحد محاذ یعنی اسٹیم انجن ہوائی مشین میں استعمال کے لیے قطعی غیر موزوں تھا۔ 1800 کی دہائی میں وسیع پیمانے پر عام استعمال ہونے والا اسٹیم انجن بحری جہاز کے ڈیزائن میں انقلابی تبدیلیاں لانے کے علاوہ ریل روڈز کو بھی ممکن بنا رہا تھا، لیکن کشتیوں اور انجنوں کو سطح زمین سے اوپر ہوا میں بلند ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ اسٹیم انجن بہت جسیم اور وزنی تھے اور بھاپ پیدا کرنے کے لیے لکڑی یا کوئلے اور پانی کی بھی بہت بڑی مقدار کی ضرورت پڑتی تھی۔ تاہم سر جارج کیلے کے گلائڈر ڈیزائن بیکار نہ گئے۔ بہت سو نے اس کی کوشش کا مطالعہ کیا اور اپنے تجربات بھی کیے۔ در حقیقت گلائڈرز آج بھی استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے کافی پروازیں کی جا چکی ہیں، لیکن ان کی کارکردگی کا دار و مدار موسمی حالات پر ہے۔ گلائڈرز کو اڑانے کے لیے موزوں بنانے پر جلد ہی توجہ دی جانے لگی۔ 1848 میں ولیم ہینسن نے 20 فٹ پر محیط پروں والا گلائڈر اڑانے کی کوشش کی، جس میں قوت کے لیے ایک ہلکا اسٹیم انجن استعمال کیا گیا تھا۔ یہ گلائڈر زمین سے کچھ اوپر اٹھ تو گیا، لیکن اسٹیم انجن اب بھی بھاری ثابت ہوا۔ 19ویں صدی کے نصف آخر میں 2 مزید افراد پرواز کی کامیاب کوشش کے لیے میدان میں آئے۔ اوٹو لیلینتھل نے ایک کتاب شائع کی جس کا عنوان برڈ فلائٹ ایز دا بیسس آف ایویشن تھا۔ اس نے پرندوں کی پرواز پر اپنی کئی سالہ تحقیق اور مشاہدات کو بنیاد بنایا۔ اوٹو نے گلائڈر پر متعدد تجربات کیے اور اس میں ایک چھوٹا سا گیسولین انجن فٹ کیا۔ 1896 میں وہ اس جہاز کو ٹیسٹ کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گیا۔ 20ویں صدی شروع ہوتے ہی پہلے کون اڑتا ہے کی ریس شروع ہو گئی۔ رائٹ برادران ممکنہ ہوا بازوں کی فہرست میں سب سے اوپر شمار کیے جاتے تھے۔ آرویل رائٹ اور ولبر رائٹ اوہایو کے ایک پادری کے بیٹے تھے۔ لڑکے اپنی جوانی کے دنوں میں کامیاب مکینک بن چکے تھے اور انہوں نے ایک پرنٹنگ کا آلہ بھی ایجاد کیا تھا۔ وہ 1892 تک پرنٹنگ سے وابستہ رہے اور پھر اوہایو میں ڈیٹون کے مقام پر ایک بائیسیکل شاپ کھول لی۔ لڑکوں نے اوٹو لیلینتھل کی کتاب پڑھ رکھی تھی۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ اوٹو کے ڈیزائن میں پائے جانے والے نقص دور کر لیں گے۔ رائٹ برادران کے ڈیزائن میں سب سے بڑی خوبی ایلرون کنٹرول تھا، یعنی پر کی سطح پر تاریں لپیٹنا، جس کے باعث جہاز مڑتے وقت
متوازن رہتا۔ رائٹ برادران نے مشاہدہ کیا تھا کہ پرندے پرواز کے دوران مڑتے وقت ایک پر نیچے جھکا کر توازن کیسے قائم کرتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگوں کے خیال میں رائٹ برادران تک بندی سے کام لے رہے تھے اور خوش قسمتی سے وہ ایک حد تک کامیاب رہے، مگر یہ خیال درست نہیں ہے۔ ان کے تجربات کے پیچھے تحقیق اور آزمائش کا ایک کافی طویل سلسلہ تھا۔ 1900 میں رائٹ برادران اپنی تحقیق کو عملی جامہ پہنانے کو تیار تھے۔ انہوں نے ایک گلائیڈر پر اپنے نئے پرزوں کے ڈیزائن کا تجربہ کیا اور پھر شمالی کیرولینا میں کٹی ہاک کے مقام پر گئے، جہاں ہوائیں تیز اور ساحل وسیع ہے۔ کئی حوصلہ افزا پروازوں کے بعد وہ واپس اوہایو آئے اور 1901 اور 1902 کے دوران گلائیڈر ڈیزائن کو بہتر بنانے کا عمل جاری رکھا۔ 1903 میں وہ گلائیڈر میں انجن نصب کر کے پرواز میں سب پر سبقت حاصل کرنے کے لیے تیار تھے۔ رائٹ برادران واپس کٹی ہاک آئے اور اپنی پہلی کوشش کے لیے 14 دسمبر کا دن چنا۔ ان کے تیار شدہ جہاز کا وزن 805 پاؤنڈ تھا، انجن کی طاقت 13 ہارس پاور اور وزن کوئی 180 پاؤنڈ تھا۔ ویلبر نے ٹاس جیت کر پہلے ٹیک آف کرنے کا حق حاصل کر لیا، تاہم جہاز روانگی کے فوراً بعد زمین پر آ رہا۔ ویلبر تو محفوظ رہا، مگر جہاز کو کچھ نقصان پہنچا اور اگلی آزمائش 17 دسمبر کو کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 17 دسمبر 1903 کا دن 20ویں صدی کے عظیم ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ اولیور رائٹ نے 12 سیکنڈ تک 120 فٹ طویل پرواز کی۔ انہوں نے فوٹوگرافرز اور پریس کی موجودگی میں مزید 3 پروازیں کی۔ 1905 میں ویلبر رائٹ آدھے گھنٹے تک پرواز کرتا رہا اور اس نے گولائی میں 24 میل فاصلہ طے کیا۔